دوسری چیز اس مینا کی وادی سے متعلق ہے. یہاں جو ہم احرام باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کفن میں ہیں، یہاں ایک بہت بڑی داستان بکھری پڑی ہے مینا کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، چوٹیوں پر. یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک داستان اپنے خون سے لکھی تھی، جو ہر آنے والے مرد عورت سے مطالبہ ہے کہ آج کے بعد اپنے جذبوں سے زندہ نہ رہو، ابراہیمی جذبوں سے زندہ رہو کہ یا اللہ تجھ پر ہر شے قربان، ہر شے تیری، تجھ پر قربان. یہ جذبہ اللہ، جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی اور اپنے مال و متاع کی قربانی. 84 سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے بیٹا دیا. 84 برس کے 60-65 سال گزر گئے، دعا مانگتے یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے. اور فلسطین سرسبز زیتون، امرود، انگور کے باغات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. بیٹا ملا، 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا نظروں سے دور کر دو. کہاں لے جاؤں یا اللہ؟ کا جہاں ہم کہیں. کہ مجھے کیا پتا تو کہاں کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تمہاری راہبری کرے. تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہوتا اور سارا، ہاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے اونٹ پر ساتھ چلے اور جبریل آپ کو لے کر مکہ پہنچے. چاروں طرف کالے پہاڑ، جبل ابی قبیس، صفا، مروہ، جبل عمر، جو اب جبل پتہ نہیں اس کو کیا نام تھا. تو یہ چاروں پہاڑوں کے اندر بیت اللہ ایک ٹیلا تھا. جب یہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ، واپس چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جنہوں نے آگ میں گرتے ہوئے اف نہ کی، جب یہ بات سنی تو ان کو ایک دم حیران ہو کر فرمایا یہاں کیسے چھوڑ دو؟ یہاں تو نہ پانی نہ سایہ. تو جبریل نے کہا آپ کے اللہ کی یہی منشا ہے، یہاں چھوڑ دو. جب ان کو چھوڑ کر چلنے لگے تو وہ حیران پریشان. وہ تو مصر کی شہزادی تھی ہاجرہ، مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی. حیران پریشان یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ چل دیے تو وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. اور آگے حکم ہے جواب بھی نہیں دینا، خاموش، چپ کر کے جا رہے. اونٹنی کی نکیل پکڑی اور جا رہے. کدئی ایک جگہ آتی ہے جہاں اب یہ زمزم کا پانی وہاں مہیا کیا جاتا ہے. یہ بیت اللہ سے کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہاں تک میاں بیوی چلتے آ رہے ہیں اور ہاجرہ فریادیں کرتی آ رہے ہیں. آپ ذرا سوچو ابراہیم کے دل پہ کیا گزر رہی ہو. صرف نبی نہیں ہے، حامد بھی تو ہے، باپ بھی تو ہے، انسان بھی تو ہے. کیا گزر رہی ہو. اس امت کو گھر چھوڑنا پہلے دن سے سکھایا گیا. اس امت کی ابتدا ہی گھر چھوڑنے سے، بیوی بچے چھوڑنے سے ہے کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانے کا کام ملنا تھا. تو اللہ نے ان کو پہلے سے تربیت فرمائی کہ یہ اللہ کے کلمے کے لیے گھر چھوڑنے والے بنے. 3 میل کے بعد اس کو خیال آیا یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن اوپر سے کوئی حکم نہ آیا. تو پھر فرمانے لگی اللہ امر، کیا اللہ نے کہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا، ایک دم ہاجرہ کے جذبات بدل گئے. وہ تن کہنے لگے اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ
چلے جاؤ، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو کیا حشر ہوا ہوگا اس معصوم بچے کا۔ 3 دن میں پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ ایک چھاگل میں پانی تھا، تھوڑا سا کچھ زیادہ رہا تھا، کچھ کھانا تھا۔ اگر اللہ چاہتے تو ختم ہوتے ہی چشمہ نکال دیتے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اسماعیل کی چیخیں ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ماں بے قرار ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ پھر جب نہیں رہا گیا اور اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تو بھاگ کے صفا پہ چڑھ گئی، حالانکہ پتہ تھا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دور دور تک کوئی امید و آس، پھر نیچے اترے۔ جہاں دوڑتے ہیں وہ وادی تھی، وہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہاں دوڑ لگائی تاکہ بچے کو جلدی سے دیکھ سکوں۔ جب بچہ نظر آنے لگا تو پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اماں 7 چکروں میں ہی تھک گئی، اگر وہ 14 لگا لیتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ ساڑھی تو 7 تے بس ہو جاتی۔ 7 چکروں کے بعد وہ گر گئی۔ وہ جی نہ چاہا کہ بچے کو کے پاس جاؤں، میں گر گئی۔ اور اس نا امیدی میں کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے، میں بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتا، تو بڑی یاس بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھا تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ جبریل پہنچے ہوئے تھے انسانی شکل میں، تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی میرے بیٹے کے پاس ہے، تو پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے ایک دم اٹھی اور بھاگی۔ قریب آ کر دیکھا تو آدمی غائب اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا، ابل رہا تھا، ابل رہا۔ اب تو بڑے سائنسی ٹیکنالوجی بہت چیزیں ایجاد ہو گئیں، تو مجھے یہ زمزم کے کنویں پر جو انجینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے سورس کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی، جیولوجسٹ بلائے ساری دنیا سے، طائف تک زمین کو چھانا کہ شاید یہ زمزم کا پانی یہ کنیکٹ ہے کسی پانی کے ذخیرے سے اور وہاں سے پانی آتا ہے، لیکن کہیں بھی اس کا کوئی کنیکشن کوئی نہیں۔ جو ہی موٹر چلتی ہے تو جھرنوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے۔ 5-6 جھرنے ہیں نیچے، سوراخ ہیں، ان سوراخوں سے جب موٹر چلاتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جب موٹر بند کرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہٹ